بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام مریم ہے اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی۔ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کام کرتے ہوئے مجھے 7 سال بیت چکے تھے۔ اس گھر میں مالک اور مالکن رہتے تھے لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پچھلے 8 سال سے وہ بے اولاد تھے۔ میری مالکن اور مالک نے بہت علاج کروایا۔ مالک تو پیروں فقیروں کو نہیں مانتے تھے لیکن مالکن نے ایک پیر فقیر کو آزما کر دیکھا۔ یہاں تک کہ میرے مالک اور مالکن نے عمرہ حج بھی ادا کیا اور خصوصاً اولاد کے لیے دعا کی، لیکن شاید اللہ کی طرف سے ہی کوئی دیر تھی یا اولاد ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ میرے مالک اور مالکن بہت اداس پریشان نظر آتے تھے۔ حالانکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی لیکن اولاد کی کمی کی وجہ سے مالک مالکن سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے اور ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ وہ اولاد نہ ہونے کے طعنے مالکن کو دیتے تھے۔ اسی وجہ سے مالکن بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے مالکن پر بہت ترس آتا تھا کیونکہ اولاد ہونا مالکن کے بس میں نہیں تھا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد تو مرد کے نصیب سے آتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے۔ مالک کے گھر میں میرے رزق کی تو بہت فراوانی تھی۔ ان کو پیسے کی کمی نہیں تھی لیکن دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ان کی زندگی مکمل نہیں تھی۔ وہ اولاد جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے مالک پر اب ان کے گھر والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میرے مالک بھی دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اپنے والد کی نسل کو تو یہاں تک لے آیا ہوں، اب میری نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے دوسری شادی کرنی ہوگی کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ قصور مالک کا بھی نہیں تھا، وہ بھی اپنی جگہ درست تھے۔ اتنا پیسہ دولت وہ کس لیے کما رہے تھے جب ان کی اپنی اولاد ہی نہیں تھی؟ لیکن نہیں، مالکن کسی صورت بھی سوتن برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ صاحب کو کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ان صاحب سے بہت محبت۔ میری مالکن بہت اچھی تھی لیکن اپنے شوہر کے معاملے میں وہ بہت سنجیدہ تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ چاہ کے بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے روک دیتی تھی۔ لیکن اس بار ان کا شوہر ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اس بات کا مالکن کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کے شوہر نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے، وہ اپنے فیصلے پر قائم ہی رہیں گے۔ اسی وجہ سے مالکن بہت پریشان دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ میں مالکن کی دلجوئی کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی کیونکہ میں اسی بنگلے میں مالکن کے ساتھ رہتی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، رات کو سروٹ کوارٹر میں جا کر سو جاتی تھی۔ ایک روز میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن، آپ اس کو قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ پر یقین رکھیں، وہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، تب جلد ہی مالکن ماں بن جائیں گی۔ اب میری مالکن، میں نے دیکھا کہ وہ میرے چہرے کی طرف بڑی غور سے دیکھنے لگی تھی اور میں حیران ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مالکن، کیا بات ہے؟ آپ اس طرح سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے کام پڑ گیا ہے، کیا تم میرا وہ کام کر سکتی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ مالکن، میں آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی ملازمہ ہوں اور آپ میری مالکن ہیں، بس آپ کو حکم کریں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ انہوں نے ایک ایسی بات مجھ سے کہی جسے سن کر میں حیرت سے گم ہو گئی کہ رہ گئی۔ میری تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ مالکن کچھ ایسا سوچ رہی ہوگی اور مجھ سے ایسا کام کرنے کا کہے گی۔ حیرت ان کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان کے جواب میں کیا کہوں۔ وہ مزید بولی، کس کام کے؟ تمہیں بہت زیادہ پیسے ملیں گے، تمہاری قسمت سدھر جائے گی۔ مالکن کی بات تو ٹھیک تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی لیکن مالکن جو کام وہ بتا رہی تھی وہ کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اگر اس بارے میں کسی کو علم ہو جاتا تو بہت گڑبڑ ہو جانی تھی، لیکن میں مالکن سے پہلے ہی وعدہ کر چکی تھی اور مالکن نے مجھے وعدہ یاد دلایا۔ اب میں وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی لیکن میرا دل بہت طریقے سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ کام کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا کام کرنے سے میری عزت بھی خراب ہو سکتی تھی اور اگر یہ بات باہر نکل جاتی تو مالا کی عزت کو بھی داغ لگ جانا تھا۔ میں نے مالکن کو اس کے بارے میں سمجھانا چاہا کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے جو ٹھان لیا تھا مجھے خواب دکھائے، اس کے سامنے میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس کام کے 50 لاکھ روپے دے گی
اگر مجھے 50 لاکھ مل جاتے تو میری زندگی تو ہر طریقے سے بدل جاتی۔ میرے شوہر ایک لالچی قسم کا انسان تھا۔ وہ گاؤں میں رہتا تھا، میں کام کرنے کے لیے شہر منتقل ہو چکی تھی۔ میرے 3 بچے بھی تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اگر یہ 50 لاکھ میرے حصے میں آ جاتے تو میرے شوہر بھی خوش ہو جاتا اور میرے بچوں کا مستقبل بھی سنور جاتا۔ لیکن یہ کام کرتے ہوئے میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، کیونکہ میں ایک شریف عورت تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی طرح بھی غلط کام نہیں کیا تھا اور یہ کام میرے لیے کسی رزق سے کم نہیں تھا۔ میری بات سن کر جانب دیکھا اور ان سے کہنے لگی کہ مالکن، میری عزت خراب ہو گئی، مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی میرے قریب آ کر بولنے لگی، اچھا لیکن یقین جانو، اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میں مر جاؤں گی۔ میں کبھی بھی اپنے اوپر سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی کوئی شخص کسی سے بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مجھ سے دور ہوئے تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ بلکہ جذباتی الفاظ سن کر میری خواہش ہو گئی تھی کہ میں جانتی تھی کہ میری مالکن اپنے شوہر کے لیے دیوانی ہے۔ وہ بالکل بھی کسی عورت کے ساتھ اپنے شوہر کو بانٹ نہیں سکتی۔ میں ان کے جذبات سے واقف تھی، لیکن میرا خواب بھی میرے لیے بہت اہم تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، چل اگر میں اس کام کے لیے مان جاتی ہوں تو کیا صاحب اس کام کے لیے مان جائیں گے؟ میری بات سن کر وہ فوراً ہی ذرا اس بات پر سر ہلانے لگی، کہنے لگی، ہاں ہاں تمہارے مالک مان جائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں، بس خدا کے لیے تم راضی ہو جاؤ، کیونکہ اگر میرے شوہر کو اولاد نہیں ملی تو وہ دوسری شادی کر لیں گے اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اصل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مالک کے ساتھ بغیر شادی کے ایک رات گزاروں، ان کو ایک بچہ پیدا کر کے دے دوں۔ میرے لیے پیسے ضروری تھے، ان کے لیے بچہ۔ میرے مالک ہر حال میں اپنا خون اس دنیا میں لانا چاہتے تھے، ورنہ تو یہ بچہ کسی سے بھی گود لے لیتے، لیکن خون کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کرنا تھا۔ میں مالکن کی جانب دیکھا اور ان کو یہی کہا کہ اگر مالک راضی ہو جاتے ہیں تو میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی۔ اگر اس نے مجھے اجازت دے دی تو اس کام کے لیے تو میں راضی ہوں۔ مالکن نے میری بات سنی اور کہنے لگی، جب اپنے مالک کی جانب سے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، بس اپنے شوہر کی پرواہ کرو اور اس کو راضی کر لو۔ کسی بھی طریقے سے میں تمہاری ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اب آنکھیں میں نمی تھی، میرا دل یکدم ہی پگھل گیا تھا۔ میں فارغ ہو کر وہاں سے نکل کر اپنے کوارٹر میں آ گئی، اپنا فون نکال کر اپنے شوہر کو بتانے لگی۔ میں نے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی ان کے سامنے رکھ دی، لیکن میرا شوہر یہ بات سنتے ہی ایک دم ہی ہتھے سے اکھڑ گیا، غصے کے عالم میں کہنے لگا، نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایسے کسی بھی معاملے میں پڑنے کی۔ اپنی نوکری کو لات مارو اور گھر واپس آ جاؤ۔ تمہیں کبھی بھی میں اس طریقے سے رسوا نہیں کر سکتا۔ اپنے مفاد کی خاطر تمہاری عزت کو زیادہ کسی صورت بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اسے 50 لاکھ روپے کا بتایا تو اس کی آنکھیں ہی چمک اٹھی۔ وہ جو بھی ابھی بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اپنی مردانگی دکھا رہا تھا، اب بالکل بھی چپ ہو گیا تھا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو 50 لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اگر تم ایک رات کے لیے یہ کام کر لیتی ہو تو بیٹھے بٹھائے ہمیں 50 لاکھ مل جائیں گے۔ تم ایک کام کرو، تم یہ والا کام کر لو، 50 لاکھ روپے ان لوگوں سے لے کر گاؤں واپس آ جانا جبکہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل۔ ابھی جو میرا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا تھا، ساری خوشیاں بہت ڈہ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص کتنا لالچی ہے، اس کو اتنا احساس نہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں اور یہ کام کس نوعیت کا ہے۔ اس کو بس پیسوں کی پرواہ تھی۔ میں نے بھی ساری چیزوں کو باہر میں جھانکا اور اپنی مالکن کے پاس آ کر اپنے شوہر کی ساری بات ان کے گوش گزار دی۔ وہ یہ بات سن کر دکھ کرنے کی بجائے خوش ہو رہے تھے۔ ان کا رویہ دیکھ کر بھی مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ وہ کتنی مفاد پرست ہو چکی ہے۔ یہ اولاد کے لیے مجھے کسی طریقے سے استعمال کر رہی ہے، لیکن میں بھی کوئی دودھ کی دلی نہیں تھی۔ مجھے بھی پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور اسی وجہ سے میں اس کام کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں نے مالکن اپنے شوہر کو گھر بلا لیا۔ مالکن کو دیکھ کر فوراً ہی کچن میں چلی جا چکی تھی، وہ جو ان سے اب ایک عجیب سی جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔
और मालक और मालकन दोनों कमरे के अंदर चले गए थे। कमरे के अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें आ रही थी। मालकन और मालक को कमरे के अंदर गए हुए तकरीबन 1 घंटा होने को आया था। अब तो मेरे दिल भी अजीब अजीब से ख्याल उतर रहे थे। न जाने वो दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही चीज़ें सोच सोच कर मुझे परेशानी लाहक हो चुकी थी। मैं अभी जो परेशान बड़ी निगाहों से इनके दरवाजे को ही देख रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकन मुस्कुराती हुए कमरे से बाहर आई और इनके पीछे मालक भी खुश होते हुए बाहर आए। दोनों मेरे पास आकर रुक गए। मेरा सर झुक चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। मेरे मालकन ने मुझे बेसाख्ता अपने गले से लगा लिया और कहने की लगी कि मरियम, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मेरी उम्मीद को कभी मत तोड़ना। मुझको औलाद की खुशी दे देना। तुम्हारे मालक भी राज़ी हो गए हैं और तुम्हारा शौहर भी राज़ी है। तो अब हम इन लोगों को इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। जबकि ये बातें सुनकर मेरी रंगत उड़ी थी। ये सब कुछ गलत है। ये सब गुनाह के ज़मीरे में आता है। निकाह के बाद ये सब कुछ करना औरत को ज़ेब नहीं देता। मेरा दिल इस चीज़ के लिए डर भी रहा था, लेकिन पैसों के लालच में मैं अंधी हो चुकी थी। इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को पास से पुश्त डाल दिया और मालकन को भी अपनी जानिब से गले लगा लिया। रात होने को तीनों लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, मालकन बुझते चली जा रही थी। इनका रवैया मुझसे यकदम ही बदलता गया था। वो मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रही थी। बस ये एक्टिंग मुझे ही दिखाई जा रही थी। इनके इस तरीके से देखने से मुझे बुरा भी लग रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैं इनकी ग़ुलाम थी और वे मेरी आका। रात पे ही मालकन मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगी, मेरी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने शौहर को एक औरत के हवाले कर दूंगी, और वो भी एक ऐसी औरत जो हमारे घर की मुलाजमा है। मैं तुम्हें हकारत से ही निगाहों से नहीं देख रही, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा शौहर किसी और औरत के करीब जाएगा और मैं दूसरे कमरे में बैठकर रात गुजरने का इंतज़ार करूंगी। मैं ही जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम अपना काम जल्द से जल्द मुकम्मल करो और बस हमें इस खुशी से रास्ता कर दो। यकीन जानो मरियम, मैं तुम्हें दुनिया की वो खुशी दे दूँगी जिसको तुमने अपने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। मैं जानती थी कि सब बातों को अगर मैंने इन लोगों को औलाद की खुशी दे दी तो ये लोग मुझे पैसे में तोड़ देंगे। मैं भी अपनी मालकन को हौसला देकर साहब के कमरे में जा चुकी थी। मैंने एक औरत की आंखों में आज अपने शौहर को बांटने की नमी देखी थी। इस दर्द को मैं महसूस कर सकती थी क्योंकि मैं भी एक औरत थी और किसी आदमी की बीवी थी। मुझे इस तकलीफ़ के बारे में मालूम था। मैं कमरे में दाखिल हो चुकी थी। कमरे का माहौल एक अजीब सी मंजर खींच रहा था। जिस चीज़ का आज हम दोनों के बीच मुआहदा हुआ था वो चंद ही देर में शुरू हो चुका था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद ही मुझे खुशखबरी मिल गई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनने की देर थी कि मेरे मालकन की तो खुशी के मारे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे और यही हाल इनके शौहर का भी था। वो खुश देखकर मैं भी खुश हो गई थी क्योंकि मैं भी जानती थी कि मुझे एक बहुत बड़ी रकम बहुत जल्द मिलने वाली है। मुझे बस जल्द से जल्द इस बच्चे को दुनिया में लेकर आना था। मेरा बहुत इंतज़ार करता था जो मेरे लिए बहुत तवील हो गया था। अक्सर औकात ही मेरे शौहर मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन करता रहता था, लेकिन वो इसका बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती, मुँह नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे अब इससे एक ऐसी नफ़रत सी हो गई थी जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। वक़्त गुज़रता जा रहा था और पूरे जहाँ में ये बात मालूम हो गई थी कि मालकन माँ बनने वाली है, क्योंकि मेरे मालक ने सबके सामने यही बात शो करवाई थी कि इनकी बीवी अमीर से है। इस बात को पर्दे में रखा हुआ था कि आखिर इस बात के पीछे राज क्या है, और मैं भी अपनी इज्जत की बहुत परवाह करती थी और इसीलिए मैं भी इस बार किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना चाहती थी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहे थे। जिस तरीके से दिन गुजर रहे थे ऐसे वैसे मेरे ख्यालात तब्दील होते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं अपनी औलाद का सौदा कर रही हूँ, मैं अपनी औलाद को बेच रही हूँ।
ایک روز میں بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ میرے مالک اور مالکن بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک ہی گھبرا کر نیند سے جاگی اور میرا پورا وجود پسینے سے شربور ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا کہ جس میں میرا چھوٹا سا نامعلوم بچہ مجھے دیکھ کر مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ ماں میں بھی تو تمہاری اولاد ہوں، میں بھی تو تمہاری کوکھ سے ہی جنم لینے والا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں؟ مجھے اپنے پاس رکھنے کی بجائے تو مجھے پرایوں کو کیسے دے سکتی ہے؟ میرا دل یہ ایک تب ہی بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ میری پریگننسی کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ 2 مہینوں بعد میرا بچہ میری گود میں آنے والا تھا۔ یہ احساس میرے دل میں خوشی پیدا کر گیا تھا کہ میرے 3 بچے پہلے بھی اس دنیا میں آ چکے تھے، لیکن جو احساس مجھے اس بچے میں ہو رہا تھا وہ میرے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ اب بے روز میں اپنی مالکن اور مالک سے کھینچی ادھر میرے پاس اب خیال رکھتے تھے، مجھے ہر چیز کی خوشی دیتے تھے۔ جو چیز میں کھانے کے لیے بولتی تھی وہ میرے منہ سے نکلنے کی دیر ہوتی تھی کہ میرے سامنے وہ چیز رکھ دی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے مجھ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن جیسے جیسے وقت میرے قریب آ رہا تھا ایک ممتا کا احساس جاگ چکا تھا اور ایک ایسی احساس تھا جس پر ساری چیزیں میرے لیے پانی ہو چکی تھی۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف اور صرف اپنی اولاد چاہیے تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کسی صورت بھی ان دونوں مرد عورت کو نہیں دوں گی۔ وقت گزرا، وہ بھی جب میری ڈلیوری ہونی تھی۔ مالکن میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میری نیت بدل چکی ہے، میں اب کسی اور ہی چکر میں ہوں۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ اب تو اس نے رات کے وقت بھی میرے ساتھ سونا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب چیزیں مجھے بہت ہی ناقابل برداشت لگ رہی تھی، کیونکہ مجھے کسی بھی طور پر یہاں سے جانا تھا، لیکن جس طریقے سے میرے مالک نے مجھ پر سوار تھے، میرا اس گھر سے نکلنا محال ہو چکا تھا۔ لیکن وہ پل بھی آ ہی گیا جب مجھے اس گھر سے نکلنا تھا۔ میری ڈلیوری سے ایک رات پہلے اچانک ہی میری آنکھ رات کے اندھیرے کے پہر کھل گئی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میری مالکن بے خبر نیند کی وادیوں میں گھومتی۔ اس وقت سارے ملازم اور سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ میں اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے ارد گرد کالی چادر لپیٹ لی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکل گئی۔ مجھے نکلتے ہوئے ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ پیچھے ان دونوں میاں بیوی کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ان دونوں نے اس بچے کو لے کر بہت سے خواب سجا لیے تھے، اس بات سے میں واقف تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں جو ممتا کا احساس تھا وہ ساری چیزوں پر بہت برے طریقے سے حاوی تھا۔ سیدھا اپنے گاؤں آئی تھی، لیکن گاؤں آنے کے باوجود بھی میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہاں میرا فرعون شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہاں پر مجھے دیکھ لیتا تو فوراً ہی مجھے مالک کے گھر چھوڑ جاتا اور 50 لاکھ روپے اپنے ساتھ لے جاتا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے میں فوراً ہی اپنے گاؤں کی مشہور دائی زلیخا کے پاس آئی تھی، جس نے پہلے ہی میرے 3 بچے پیدا کیے تھے۔ میں نے آدھی رات کے ہو گئی تھی اور دروازہ بہت تیزی کے ساتھ پیٹ دیا تھا۔ اس نے جب مجھے رات کے اندھیرے کے پہر اس حالت میں دیکھا تو وہ خود حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم تو شروع کے دنوں میں میرے پاس آئی نہیں، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے اس کو یہی کہا کہ زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں، مجھے بہت درد ہو رہی ہے، شاید اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہو چکا ہے، خدارا میری مدد کرو۔ میری فریاد سن کر وہ بے چین ہو گئی اور فوراً مجھے گھر میں داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا ایک جان سا پیارا بیٹا پیدا ہوا۔ میرے بیٹے کے نقش بالکل اپنے باپ جیسے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی اور کسی کی بھی نظروں میں نہیں آؤں گی، اور اب میں اس بچے کو کسی کے حوالے بھی نہیں کروں گی۔ میرے دل میں ذرا بھی اس چیز کو لے کر رحم نہیں آ رہا تھا کہ وہاں موجود ان دونوں میاں بیوی کا اب تک کیا حشر ہو چکا ہوگا۔ میں نے تھوڑی دیر دائی کے گھر آرام کیا اور اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل ہو گئی۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا اور اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ وہاں پر رہ کر
खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो बहुत समझदार होता जा रहा था। इससे बहुत जल्द सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जिस तरीके से साल गुजर रहे थे वैसे वैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मेरी तबीयत इतनी नासाज हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद जो खबर मुझे मिली मुझे हैरान कर गई कि मुझे कैंसर जैसा मर्ज़ है। मेरा बेटा 15 साल का हो चुका था। मेरा दिल किया कि मैं अपने बेटे को सारी सच्चाई से आगाह कर दूं कि वो किसकी औलाद है, लेकिन मेरे दिल में यही डर था कि कहीं मेरा बेटा मेरे बारे में गलत ना सोचे। लेकिन अब वो वक़्त आ चुका था कि मैं अपने बेटे को सारी सच्चाई से आगाह कर देती। इसी वजह से मैंने सारी चीज़ों को पासे पुश्त डाला और एक रोज़ अपने बेटे को पास बुलाकर इसको सारी हकीकत से आशियाना कर दिया। मेरा बेटा फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था और यकदम ही मेरे पास से खड़ा हो गया और हैरत से कहने लगा, माँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो मेरी माँ थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन मैं चुप रही। इसने मुझसे अपने बाप का पता मालूम किया और इनके पास पहुंच गया। इसने मेरे बारे में सब चीज़ों से इन्हें आगाह कर दिया। पहले पहले तो वो लोग बहुत गुस्से हुए। उन्होंने ऐसा लगा कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। देखें, जब इन लोगों ने गौर किया तो मेरे बेटे के गाल पर भी वैसा ही एक तिल था जैसा मेरे मालिक के गाल पर मौजूद था। इन लोगों को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा, वही लड़का इनका अपना बेटा है। इन लोगों ने फ़ौरन ही मेरा इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाने के लिए मुझे दूसरे किसी और, और किसी और औरत से शादी भी नहीं की थी, बल्कि मेरी ही इंतज़ार करते रहे। लेकिन इन लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था कि मैं किस अजियत में मुब्तला थी। लेकिन जैसे ही लोगों को इनका बेटा मिला, वो मेरे बारे में मालूम हुआ तो इन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया और अपने बेटे को अपने अक्सर औकात में अपने बेटे से मुलाकात के लिए जाती रहती हूँ और इसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले।